الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین خطبہ جمعہ، خواتین و حضرات، ماہ رمضان، ماہ قرآن کی آمد میں اب 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ یہ ماہ غفران ہے اور ماہ فوزان بھی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنا کورس کریکشن کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے، خدا سے مغفرت چاہ کر، معافی چاہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اور ماہ فوزان ہونے کے نتیجے میں اس کے تمام پہلوؤں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی منصوبہ بندی کریں اور بہت پہلے کریں۔ ایک کامیاب تاجر سیزن کے آنے سے 2 مہینہ قبل، 3 مہینہ قبل اپنی پوری تجارت کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ را میٹیریل کہاں سے لائے گا، لیبررز کو کیسے امپلائی کرے گا، مال کہاں سے لا کر کہاں سپلائی کرے گا، ان ساری چیزوں کی منصوبہ بندی جو 3-4 مہینے پہلے کر لیتا ہے، وہ تاجر سیزن آنے پر خوب نفع کماتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ تعلیمی سال کے آغاز میں یونیفارمز بیچتے ہوں، کتابیں اور نوٹ بکس بیچتے ہوں، یا جو لوگ رمضان میں کپڑوں کی تجارت کرتے ہوں یا اور دیگر چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، وہ رمضان کے آنے سے 2-3 مہینے قبل اس کی تیاری کرتے ہیں اور اپنا سارا اسٹاک تیار رکھتے ہیں تاکہ سیزن سے فائدہ اٹھائے۔ ایک کسان بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ سیزن کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے اناج اور دانوں کو تیار رکھتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، بورویل اور اس کے دیگر جو اشیاء ہیں، موٹر وغیرہ، اس کے ریپیری کا انتظام کرتا ہے تاکہ عین سیزن کے آتے وقت ہر چیز انٹیکٹ رہے، اپنی جگہ پر رہے اور سیزن سے وہ فائدہ اٹھائے۔ بندہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد رمضان کی منصوبہ بندی نہیں کرتا، بلکہ بہت پہلے سے رمضان کی منصوبہ بندی وہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے 3 ہفتے پہلے آج اسے موضوع بنایا تاکہ رمضان کی ہم منصوبہ بندی کریں۔ اس میں ہمیں پہلے انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں کی صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں روحانی طور پر، ایمانی طور پر، اور اسلام کے لیے ہمارا کتنا کمٹمنٹ ہے، دین سے ہماری کتنی واقفیت ہے، قرآن ہم کتنا جانتے ہیں، مزاج کا کیا حال ہے، کہیں غصہ تو زیادہ نہیں ہے، کہیں مایوسی تو نہیں ہے، کہیں زبان کی خرابی تو نہیں ہے، کہیں مزاج کی اور خرابیاں تو نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کا آدمی جائزہ لے تب منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو انٹراسپیکشن کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک بزنس مین اپنا اسٹاک لیتا ہے اور معلوم کرتا ہے، اس کے حساب سے آنے والے سیزن کی تیاری کرتا ہے، اس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور منصوبہ بندی اوقات کے سلسلے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ بہت سے لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں،
ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان آئے تو آپ صرف مسجد ہی میں رہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل آرام سے گھر میں رہ کر روزہ رکھیں، آپ اپنی زندگی کا معمول جاری رکھیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ تاجر ہیں تو اپنے وقت پر تجارت کے لیے جائیں گے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جس طرح سے عام دنوں میں محنت کرتے رہے ویسے آپ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 رمضان المبارک میں 2 جنگیں درپیش تھیں۔ تو رمضان ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آرام سے رہیں، زندگی کے معمولات کو گزارتے ہوئے البتہ ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنی ذات کی ترقی میں لگا سکیں، ہم اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکیں، ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں، اور کچھ اور کام کر سکیں جن کی انشاءاللہ ابھی تفصیلات میں بیان کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے سلسلے میں ٹائم مینجمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عورتوں کا ایک بڑا وقت عام طور پر کچن میں لگ جاتا ہے، اگر اس کی صحیح منصوبہ بندی وہ پہلے سے کر لیں، سحری اور افطار کا مینو وہ پہلے سے بنا لیں، اس کے ضروری اشیاء پہلے سے وہ انتظام کر لیں، اور ٹائم کے ساتھ ساری چیزوں کا وہ اہتمام کر لیں، تو ان کا وقت بچ سکتا ہے اور بہت سے نیک کاموں میں اپنا وقت وہ لگا سکتی ہیں۔ طلبہ و نوجوانوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سونے اور جاگنے کے اوقات ان کے متعین نہیں ہوتے، اور سونے کا وقت بھی طویل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے 8 گھنٹے سونے ہیں، تراویح اور تہجد کے درمیان کتنے گھنٹے ملیں گے، اور بقیہ جو کمی رہ جائے گی وہ کب پورا کریں گے، تو باقی 16 گھنٹے کی وہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ 7-8 گھنٹے طلبہ اپنی پڑھائی میں لگا سکتے ہیں، اور باقی 7-8 گھنٹوں کی وہ اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ رمضان کی منصوبہ بندی اگر ٹھیک سے کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، اور باقی چیزوں کے سلسلے میں بھی ہم پہلے ہی سے اقدامات کر لیں، تو رمضان بہت خوبصورت طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں۔ رمضان کی منصوبہ بندی میں 4 باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اسپرچول ڈیولپمنٹ کا موسم ہے، یہ روحانی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس میں 11 مہینوں میں جو کمی رہ گئی اس کمی کو پورا کرنا ہے، اور آئندہ یہ کمی واقع ہونے نہ پائے اس کا تدارک کرنا ہے۔ روحانیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو خالصتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ یہ سب سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ روحانیت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کی ہم ٹائمنگ طے کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، اس کی منصوبہ بندی کریں۔ قرآن کی اگر کلاسز کہیں ہوتی ہوں تو اس میں شرکت کی منصوبہ بندی ہو، اور اگر کہیں کلاسز کا انعقاد نہ ہو تو آپ خود اپنے گھر میں، اپنے آفس میں کچھ لوگوں کو لے کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ تراویح میں قرآن مجید کو سننا یہ بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تاخیراتوں کی اچھی سی منصوبہ بندی کریں، اور اس کے لیے جہاں نمازیں ہوں، اس کے بعد جہاں پروگرام ہوتے ہوں وہاں ہم شرکت کریں، اور قرآن سے شغف ہمارا بڑھ جائے۔ پھر انفرادی عبادتیں ہوں گی، پھر دعاؤں کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ مینٹل پریپیئرڈنس کے بغیر صرف لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور ذہن میں اس وقت جو وارد ہوا وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اگر پہلے سے دعاؤں کی کتابوں کا اہتمام کر لیں، پہلے سے ہم اچھا سا ان سب چیزوں کو جوڑ کر رکھ لیں، سافٹ کاپیز چاہیں تو انہیں طلب کر لیں دوستوں سے، پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، کچھ دیکھ کر پڑھیں، پھر اس کے بعد من میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ ان سب کی اگر منصوبہ بندی صحیح طور سے کریں گے تو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوگا،
روزہ اس کا ایک طریقہ ہے، قرآن اس کا ایک طریقہ ہے، دعائیں اس کا ایک طریقہ ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام اس کا ایک طریقہ ہے اسپرچول ڈیولپمنٹ کا۔ یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سیلف امپروومنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سیلف امپروومنٹ سے مراد ہم گزشتہ رمضان کے بعد جو فرد تھے اس رمضان کے بعد ویسے نہ رہیں، اس سے بہتر فرد بن سکیں۔ اس کے لیے ہمیں رمضان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں آپ سے جھگڑا کرنے آئے، آپ کہیں کہ بھائی سلام ہو تم پر، میں آج روزے سے ہوں، میں تم سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو حدیث میں آیا ہے کہ بندے نے روزے کو ڈھال بنایا اور اپنے اخلاق کی حفاظت کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے اسے جہنم سے بچائے گا۔ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں جب ہم روزے کے دوران غصہ نہیں کرتے تو رمضان کے بعد کیوں کریں؟ رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ کا بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا بند نہیں کرتے، انہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ جب ہم رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے تو رمضان کے بعد کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ پیار و محبت، اپنے گھر میں حسن معاشرت، اپنے ماتحتین کے ساتھ یسر کا معاملہ کرتے ہیں، آسان کام لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ ساری باتیں آئی ہیں۔ تو یہ ہماری شخصیت کا ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہماری پرسنالٹی کا گروتھ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں، ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں، ہم اپنے ریلیشن شپ کو بیٹر کریں۔ یہ دوسری چیز ہے، سیلف امپروومنٹ کی منصوبہ بندی ابھی سے ہمیں کرنی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کی صورتحال اس وقت بدقسمتی سے یہ ہے کہ غربت نے اس کی صفوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی ایسی ہے جو نان شبینہ کے لیے ترستی ہے۔ آپ حضرات جو اس مسجد میں آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بہت ویل آف لوگ ہیں۔ حقیقی معاشرہ یہ نہیں ہے۔ ذرا آگے آپ چلے جائیں تو مسلمانوں کے حقیقی معاشرے کو آپ سلمز میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے طلبہ ہیں جو اپنی فیس نہ دینے کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھتے؟ کتنے بچے ہیں جو سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں؟ غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ امت مسلمہ کی معاشی صورتحال، اخلاقی صورتحال کو بہتر بنائیں۔ معاشی صورتحال اور اخلاقی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس کی منصوبہ بندی ہمیں کرنی چاہیے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالی جائے، لیکن عموماً کیونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ ثواب کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے امت کی ایک اکثریت اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو خرچ ہم کرتے ہیں وہ ان پلانڈ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ یہ اور بات ہے کہ گھر پر جو مانگنے آئیں، جو بھوکے پیاسے ننگے ہوں، ان کی ضروریات اور ان کے احتیاج کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ تعلیم میں اگر ہم خرچ کرتے زکوٰۃ کی رقم تو کتنے طلبہ کی زندگیاں بن جاتی، کتنے گھر سنبھل جاتے۔ کئی لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں اور جو نفع کماتے ہیں اس سے زیادہ سود ادا کرتے ہیں اور بہت پریشان حال زندگی گزارتے ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں سروے کرتے اور جو ضرورت مند ہیں اس طرح کے لوگوں کو ہم پن پوائنٹ کرتے، ان سے حساب کتاب طلب کرتے،
ان کی تجارت کا جائزہ لیتے اور جہاں ضرورت ہو ہم فنڈنگ کرتے تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یا ایسے اجتماعی ادارے موجود ہیں جہاں آپ کے پاس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور آپ ہی کے شہر میں آپ ہی کے محلے میں قرآن نے جو 8 مدات کا ذکر کیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے اداروں کو تلاش کر کے وہاں اگر زکوٰۃ پہنچاتے ہیں تو امت کی جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی اگر آپ اس کی منصوبہ بندی کر لیں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ جو ڈسٹریکشنز ہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔ میں خاص کر طلبہ و نوجوانوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گیجٹ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بینیفیشیل بھی ہے، وہ مفید بھی ہے، وہ نقصان دہ بھی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے جائزہ لیں کہ کتنا آپ اس سے مفید کام لیتے ہیں اور کتنا آپ مضر کاموں میں اسے استعمال کرتے ہیں، کتنا آپ اسے پرپس فل استعمال کرتے ہیں اور کتنا آپ پرپس لیس انڈلجنس کرتے ہیں، اس میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے پر ڈے، اور رمضان میں منصوبہ بندی کریں کہ ہم اپنا اسکرین ٹائم ڈاؤن کریں گے۔ کتنی مرتبہ آپ نے ان لاک کیا پر ڈے، آپ آج اندازہ لگا لیجئے۔ 70 مرتبہ ان لاک کیا، 80 مرتبہ ان لاک کیا، 100 مرتبہ ان لاک کیا۔ رمضان میں آپ ٹرائی کیجئے کہ اس کو ڈاؤن کریں۔ پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، تجارت کے لیے جو کمپیوٹر جو گیجٹس استعمال کرتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ جو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں رہتے ہیں اور ایک سوشل میڈیا سے دوسرے سوشل میڈیا پر ہاپنگ کرتے رہتے ہیں، یہ سب اگر ہم بند کریں گے تو مینٹل ہیلتھ میں بھی اضافہ ہوگا، ذہنی سکون بھی پائیں گے اور رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں گے۔ کیونکہ میں نے کہا یہ ماہ فوزان ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں غرق رہیں، ڈوبے رہیں، انڈلج رہیں، ہم اپنے ڈسٹریکشنز کو دور کریں۔ مسجد کو آئیں تو گھر میں فون رکھ کر آ سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ قامت ہو جاتی ہے تب بھی بات کرتے ہوئے صفوں تک آتے ہیں، امام صاحب جب رکوع کے اللہ اکبر کہتے ہیں تب جیب میں رکھ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ بعض لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً نکال کر دیکھتے ہیں اپنے واٹس ایپ میں کتنے بلین ڈالر کا بزنس ہو گیا۔ یہ گویا کہ ان کے اندر ایک معنوں میں ایک بیماری ہے، یہ کمپلسیو بیہیویئر ہے، یہ اضطراری کیفیت ہے جس میں ہمارے طلبہ و نوجوان مبتلا رہتے ہیں۔ آپ اگر فون گھر میں رکھ کر آ جائیں گے تو آسمان سر پر گرنے والا نہیں ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ طبیعت کے اندر اطمینان ہو، سکینت کے ساتھ عبادت کریں، مائنڈ کو خالی رکھیں۔ جب مائنڈ خالی ہوگا تو بہت سے سوالات ابھریں گے، جب ذہن خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کریں گے۔ مائنڈ کو آپ بھرتے رہیں جنک سے، ڈیبریز سے بھرتے رہیں تو جگہ کہاں ہے کہ اللہ سے بات کر سکیں، نئی چیز کو سوچ سکیں، نیا نکتہ ایجاد کر سکیں، قرآن پر غور و فکر کر سکیں۔ یہ کب موقع ہاتھ آئے گا؟ تو یہ سارے ڈسٹریکشن جتنے ٹی وی اور جتنے گیجٹس استعمال کرتے ہیں جو اوور یوسیج میں آتے ہیں، رائٹ یوسیج کی بات نہیں کرتا، جو اوور یوسیج کرتے ہیں اور جو رانگ یوسیج کرتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اس پر اسٹاپ لگا سکیں، ہم اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ خواتین و حضرات، میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ ہمیں رمضان کی منصوبہ بندی ابھی سے شروع کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے اور 4 باتوں کے سلسلے میں کم از کم منصوبہ بندی کرنی ہے۔ ایک تو ہمارا اسپریچول گروتھ ہو، دوسرا ہمارا پرسنل گروتھ ہو، تیسرا یہ ہے کہ کمیونٹی اورینٹیشن ہمارا ہو، اور چوتھا یہ کہ ڈسٹریکشنز کو ہم دور کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو رمضان سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔